پورے ملک میں اس وقت جو تھے 18,000 ٹریکٹر تھے, اور آج جو ہے ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 7 سے 8 لاکھ ٹریکٹر چل رہے ہیں. 1964 میں رانا ٹریکٹر کے نام سے اس کی شروعات ہوئی. اس وقت یہ صرف CKD یعنی کہ پرزے باہر سے منگوائے جاتے تھے, ان کی اسمبلی کی جاتی تھی اور اسمبل کر کے تو وہ ٹریکٹر بیچے جاتے تھے. پاکستان کی بعد میں جو آٹوموٹیو انڈسٹری کی جو فروغ جو اس نے پایا یا جو ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کے بھی کافی سارے لوگ انیشلی ملت سے ہی منسلک تھے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے, اس کے ساتھ نہیں کریں گے, ہم نے تو ملک کے لیے کام کرنا ہے, اور جو گورنمنٹ آتی ہے وہ بھی ملک کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ہی کام کرتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ہمارا YouTube چینل ZEC پوڈکاسٹ. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کا بہت بڑا کنٹریبیوٹ ہے پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کی انڈسٹریز میں, اور چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زرعی ملک ہونے کے ناطے ہماری 70% جو آبادی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کا تعلق زراعت سے ہے, اور زراعت کو پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے معیشت کے لیے. اور اس میں جو سر فہرست زراعت کی دنیا میں ایک نام ہے ٹریکٹر ساز کمپنی کا, ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ. یقیناً آپ نے نام تو سنا ہوگا, بلکہ پاکستان کی زراعت میں ایک جدید انقلاب برپا کر دینے والی کمپنی ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ. اور ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے آج CEO ملت ٹریکٹرز جناب راحیل اصغر صاحب نے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ملت ٹریکٹر انڈسٹری پاکستان کی زراعت میں انقلابات لا رہی ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل خیریت سے. اچھا سر, جیسا کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا کہ ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑا نام ہے, پاکستان کی نمبر 1 ٹریکٹر ساز کمپنی ہے ملت ٹریکٹرز. تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے کب جوائن کیا اور آپ کی ایجوکیشن بیسکلی کیا ہے؟ جی بالکل, میری ایجوکیشن, میں انجینئر ہوں. میں نے اپنی انجینئرنگ کیمبرج یونیورسٹی UK سے میں نے حاصل کی تھی, اور اس کے بعد پھر میرا جو کیریئر, جو شروع کا جو کیریئر ہے تقریباً 12-13 سال وہ میں نے UK میں ہی گزارا تھا. اس کے بعد پھر میں پاکستان میں آ کے میں نے ٹویوٹا انڈس موٹرز کو جوائن کیا تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے ملت جو جوائن کی تھی وہ تقریباً 2 سال مجھے ہو گئے. لیکن میرا جو سارا ایکسپیرینس ہے تقریباً 30 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری میں ہی گزرا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. ماشاءاللہ سے شروع سے مطلب آپ کو شوق سے آئے تھے یا فیملی کی طرف سے کہا گیا تھا, پیرنٹس کی طرف سے کہ آپ نے انجینئرنگ ہی کرنی ہے؟ دیکھیے ہمارے زمانے میں جب میں نے گریجویشن کی تھی تو اس زمانے میں تب تمام لوگ یا ڈاکٹر بنتے تھے یا انجینئر. ہاں جی, کچھ ایسا ہی تو وہ اس کا اثر تو تھا ڈیفینیٹلی. لیکن آن دی ادر ہینڈ مطلب میں نے جب اپنا ایویلیویٹ کیا, اس لیے کہ میں نے UK میں جا کے A levels اپنے کیے تھے وہاں سے, تو وہاں پہ جب دوبارہ سے ایویلیویٹ کیا تو مجھے یہی چیز سمجھ آئی کہ انجینئرنگ ہی میرے لیے سوٹیبل ہوگا, اس لیے کہ میتھس فزکس وغیرہ میں اچھا تھا, تو میں نے پھر اسی کو کنٹینیو کیا. زبردست. اچھا, کہیں نہ کہیں سر یہ بھی فیل ہوتا ہوگا کہ والدین کا فیصلہ ٹھیک تھا؟ ہاں نہیں بالکل, بلکہ والدین سے اگر کی بات کی جائے تو وہ تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے تھے, تو میں نے تھوڑا سا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ریبیل کیا تھا, اور انجینئرنگ کی طرف تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اور سر 2 سال سے آپ وابستہ ہیں ماشاءاللہ سے, اور ملت ٹریکٹر کا بہت بڑا نام ہے زراعت کی دنیا میں. تو بتائیے گا کہ کس طرح سے جو سفر ہے پچھلے کئی سالوں کا, آپ کی یقیناً ہسٹری آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, اور یہ پچھلے 2-3 سالوں میں کیا کیا انقلابات آئے ہیں اور آج انڈسٹری کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں یہ اس سال ہم اپنی 60th اینیورسری 60ویں سالگرہ منا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو اس کی جو جرنی ہے ملت ٹریکٹرز کی وہ تو اتنی لمبی ہے کہ وہ اتنی چھوٹے سے اس میں سینٹینس میں یا 7-8 شوز کرنے پڑیں گے میں وہ پورا نہیں بتا سکتا. لیکن یہ میں کہوں گا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ آٹوموٹیو انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک میں جو انڈسٹری ہے اس کی ماں کنسیڈر کی جاتی ہے. اٹس کالڈ دی مدر آف آل انڈسٹریز. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹری میں ملت ٹریکٹرز جو ہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری کی ماں ہے. بالکل ایسے, مطلب آئی وڈ سے کہ ملت ٹریکٹرز از دی مدر آف دی آٹوموٹیو انڈسٹری ان پاکستان. اور وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ملت ٹریکٹرز ہی ہے جو کہ جس کو 60 سال ہوئے ہیں. باقی جو زیادہ تر ہماری آٹوموٹیو انڈسٹری ہے اس کو تقریباً 30 سال 35 سال ہوئے ہیں. مطلب 90s میں ہماری کار انڈسٹری جو ہے وہ 80s اور 90s میں لگی تھی. تو ملت ٹریکٹرز جو تھا وہ 1964 میں رانا ٹریکٹر کے نام سے اس کی شروعات ہوئی.
اور اس کے بعد پھر یہ اس وقت یہ صرف CKD یعنی کہ پرزے باہر سے منگوائے جاتے تھے اور ان کی اسمبلی کی جاتی تھی اور اسمبل کر کے تو وہ ٹریکٹر بیچے جاتے تھے. بعد میں 1972 میں جب نیشنلائزیشن جب ہو رہی تھی تو اس ٹائم پہ بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کو بھی نیشنلائز کر دیا گیا تھا اور یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ بن گیا تھا. اچھا, اگر نیشنلائزیشن کی ہسٹری دیکھی جائے تو وہ کافی مکسڈ ہے. مطلب نارمل امپریشن یہی ہے کہ نیشنلائزیشن سے انڈسٹری کو نقصان ہوا اور نیشنلائزیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کو سیٹ بیک ہوا, جو کہ دوسرے سیکٹرز میں یقیناً ایسا ہی ہوگا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نیشنلائزیشن سے آٹو انڈسٹری کو فروغ ملا, لکیلی, اس لیے کہ ہمارے ہاں جو تھے جو لیڈرز جو تھے جو انڈسٹری کے وہ اچھے لیڈرز ہمیں ملے اور اس کی وجہ سے اور ان کی ایفرٹس, ان کی محنت کی وجہ سے اس انڈسٹری نے گرو کیا. تو جب اگر آپ دیکھیں کہ نیشنلائزیشن کے ٹائم پہ جب ملر ٹریکٹر جب گورنمنٹ کا پارٹ تھا تو یہ پاکستان ٹریکٹر کارپوریشن کا حصہ تھا. اور اس میں پھر یہ تھا کہ بلکہ یہ پاکستان آٹوموٹیو کارپوریشن کا حصہ تھا اور ٹریکٹر کارپوریشن کے لیے ٹریکٹر بنایا کرتا تھا. تو وہ سیل جو ٹریکٹر جو بکا کرتے تھے وہ پاکستان ٹریکٹر کارپوریشن سے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ وہاں پہ یہ صرف اسمبلی انہوں نے جب شروع کیا تو اس وقت صرف اسمبلی ہو رہی تھی, لیکن یہ اوور دی ایئرس کافی لوکلائزیشن اسٹارٹ ہوگی اور پھر پرزے, کافی سارے پرزے جو تھے ان کو پاکستان کے اندر ان کو لوکلائز کرایا گیا. اور اس میں جو اس وقت کے جو مینجمنٹ تھی انہوں نے کافی محنت کی, اس لیے کہ ایک ملک کے اندر ایک نئی انڈسٹری کو گرو کرنا, اس کی فاؤنڈیشن لگانا وہ بہت بڑا کام تھا. اور تو یہ مطلب یہ 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی میں مینلی یہ کام ہوا تھا. اور اس میں جو اس وقت کے جو لیڈرز تھے انڈسٹری کے وہ کافی سارے لوگ آج بھی ہماری کمپنی سے منسلک ہیں. اور ان میں سے میں اپنے چیئرمین سکندر مصطفیٰ خان کا نام لینا چاہوں گا کہ وہ ایک ہمارے بہت ہی موٹیویشنل لیڈر ہیں. بڑی کاوشیں ہیں ان کی. جی بالکل, ان کی کاوشیں ہیں اور وہ ان کی لیڈرشپ میں یہ کمپنی گورنمنٹ آرگنائزیشن تھی. اور وہ اس وقت وہ 90 کی دہائی میں کے شروع میں انہوں نے اس کو کمپنی کو سنبھالا تھا. اور اس سے پہلے وہ ٹیکنیکل رول میں بھی رہے تھے اور کافی ان کی کاوشیں تھی. اسی طرح اور بھی ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں جیسے لہیق انصاری یا پھر سہیل بشیر رانا صاحب بھی اس زمانے میں ان کی بھی کافی محنت تھی کہ وہ اس میں اچیو کیا. اور بھی کافی سارے لوگ ہیں. اور باقی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کی بعد میں جو آٹوموٹیو انڈسٹری کی جو فروغ جو اس نے پایا یا جو ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بھی کافی سارے لوگ انیشلی ملت سے ہی منسلک تھے یا پاکستان ٹریکٹر کارپوریشن سے منسلک تھے. تو یہ انڈسٹری جو لوکلائزیشن کا جو پروسیس تھا یا جو عمل تھا اس کے اندر یہ تھا کہ کافی ساری کمپنیز ایسی تھیں جن کو آن بورڈ لایا گیا. چھوٹی چھوٹی کاٹیج انڈسٹری تھی, چھوٹے چھوٹے گھرانوں میں لوگوں نے اپنی کمپنیاں بنائی ہوئی تھی. تو اس کو پھر ڈیولپ کر کے ایک فیکٹری کی صورت میں ٹرانسفارم کرنا, پھر ان کو ایک ورلڈ کلاس سپلائر بنانا. اس میں جہاں ہماری کمپنی کی کافی تھی وہاں اس انڈسٹری کے بھی جو پائنیئرز تھے, جو بزنس مین تھے جنہوں نے وہ اسٹارٹ کیا, وہ بھی کافی سارے ان کی بھی محنت ہے. تو اس کی وجہ سے آج اب دیکھیں کہ آٹو انڈسٹری جو ہے اس میں مطلب 3-4 لاکھ گاڑیوں کی 5 لاکھ گاڑیوں کی کیپیسٹی ہے. اور بہت بڑی ماشاءاللہ سے ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے. جی بالکل. تو یہ تو ہو گیا انڈسٹری کے حوالے سے. اگر میں بات کروں زراعت کی تو میں ویسے ہی میں وہ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا, کچھ میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا. اس میں یہ کہوں گا کہ اگر میں 1964 کو لوں جہاں سے ملت ٹریکٹر کا سفر شروع ہوا تھا, تو اس زمانے میں جو ییلڈ تھی پر ایکڑ, اگر میں گندم کی کاشت کی بات کروں تو گندم اس زمانے میں نے جو ریسرچ تھوڑی بہت کی ہے تو وہ تقریباً 300 کلو گرام پر ایکڑ کی وہ کاشت ہوتی تھی, جو کہ تقریباً بن جاتا ہے تقریباً 7 سے 8 من کے درمیان میں پر ایکڑ. آج جو پیداوار ہے وہ کم از کم بھی 30 من پر ایکڑ ہے. اس کا مطلب کہ 4 گنا, ایٹ لیسٹ 4 گنا, 4 سے 5 گنا پیداوار بڑھی ہے. اور اس میں although میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملر ٹریکٹرز کی وجہ سے بڑھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ملر ٹریکٹرز کا رول تو ہے بالکل, اور اس میں اس کا رول ہے. اسی طرح 1964 میں پورے ملک میں اس وقت جو تھے 18,000 ٹریکٹر تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور آج جو ہے ہمارے پاس پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ 7 سے 8 لاکھ ٹریکٹر
چل رہے ہیں پاکستان کی فصلوں میں. تو یہ آپ دیکھیں کہ 18,000 کہاں پہ اور 7-8 لاکھ کدھر. تو اس میں ملر ٹریکٹرز کا بھی رول ہے. مطلب ظاہر ہے دوسرے ٹریکٹر بھی ہیں جو پاکستان میں بکتے ہیں, لیکن جو میجورٹی جو شیئر ہے وہ آج اس وقت ہمارا 65% شیئر جو ہے وہ ملر ٹریکٹرز کا. تو ہمارا یہ کافی رول رہا ہے. تو یہ اور اس کی وجہ سے پھر پیداوار بڑی ملک کی, اس کے بعد پھر جو اس کے زراعت کا شعبہ جو ہے اس نے ترقی پائی. تو میرا خیال ہے کہ ملت کا رول اس میں کافی رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا سر, میں چونکہ پچھلے 11-12 سال سے وابستہ ہوں میڈیا انڈسٹری کے ساتھ, اور پلس جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ملر ٹریکٹر کے میں نے تقریباً سارے کور کیے. ایک چیز میں نے نوٹس کی جو بڑی مجھے پازیٹیو لگی وہ یہ کہ حکومتیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن ایک اچھا کردار یہ لگا سکندر مصطفیٰ خان صاحب کا, خاص طور پہ چیئرمین ہے ملر ٹریکٹرز کے, کہ جو بھی کیبنٹ آتی تھی, جو بھی حکومتیں منتخب ہوتی تھی, انہیں دعوت ضرور دی جاتی تھی کہ آئیے یہاں پہ دیکھیں کہ ملر ٹریکٹر کس طرح سے آپ کی زراعت میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پرابلمز بھی فیس کرنے پڑے اتنے لمبے سفر میں ملر ٹریکٹرز کو, ان سے بھی حکومت وقت کو آگاہ کیا جاتا رہا. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ جو ڈیلیگیشنز یہاں پہ آتے رہے ہیں, فارنرز بھی آتے رہے ہیں, اور پاکستان کے حکومتی نمائندے بھی یہاں پہ آتے رہے ہیں, اور فیوچر میں بھی آپ کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیں گے؟ دیکھیں, ہم یہاں پہ ظاہر ایک بزنس ہمارا تو چل ہی رہا ہے, لیکن ہمارا رول جو ہے وہ ملک کی ترقی میں کافی بڑا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک رول ہے, اور اس میں ہمیں ایک رول پلے ہم کر بھی رہے ہیں, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس میں جو ہے جو ملک کے ظاہر اسٹیک ہولڈرز میں گورنمنٹ کے ملازمین یا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, جو ہمارے الیکٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا بھی وہ الیکٹ اسی لیے ہو کے آتے ہیں تاکہ ملک کی ترقی وہ کر سکیں, چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھیں. تو اس لیے ہم پولیٹیکل اس کی افیلیشنز یا وہ کوئی ایسا تو نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے, اس کے ساتھ نہیں کریں گے. ہم نے تو ملک کے لیے کام کرنا ہے, اور جو گورنمنٹ آتی ہے وہ بھی ملک کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے ہی کام کرتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر جو گورنمنٹ میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ ہمارا کیا رول ہے, اور ہماری انڈسٹری کا کیا رول ہے, اور ہمارے کیا تحفظات ہیں, کیا ہمیں چاہیے. تو وہ اس میں مطلب بیکاز وی آر ون آف دا اسٹیک ہولڈرز, ہم بھی ایک ملک کے اسٹیک ہولڈر ہیں اور ہم ایک کردار ادا کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہماری ملت ٹریکٹرز میں ایٹ لیسٹ سکندر مصطفیٰ خان صاحب کی وجہ سے, اور جو ہمارے دوسرے جو لیڈرز رہے ہیں ان کے گورنمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں. اور وہ اس لیے ہے کہ ان کا نام ایک ایسا ہے جو کہ مطلب باقی جو بھی ہمارے جو ملک کے جو بڑے آفیسر ہیں یا جو بڑے جو عہدیدار ہیں وہ سب سکندر صاحب کو بائی نیم تو جانتے ہی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بھی بلکہ اس کا کافی فائدہ ہوتا ہے کہ ہم سکندر صاحب کو استعمال کر کے تو ہم ان کے تھرو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں باقی لوگوں سے جو کہ ملک کو چلا رہے ہیں. تو وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مطلب چلے ٹریکٹر انڈسٹری کا بھی آپ کہہ لیں, لیکن آٹو انڈسٹری کا کافی ایک نیگیٹیوٹی ہے جو پائی جاتی ہے گورنمنٹ سرکلز میں اور عوام میں بھی, کہ جی گاڑیاں بہت مہنگی ہیں, یا قیمت بہت زیادہ ہے, یا جی وہ آپ جو ہے وہ چینجز نہیں لے کر آتے, کوالٹی آپ کی مناسب نہیں ہے. اس طرح کے تحفظات کافی سارے پائے جاتے ہیں, اور یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ پھر الٹیمیٹلی یہ مل بیٹھنے سے چیزیں کافی حد تک کلیئر اور سالو. ہاں بالکل, اس لیے کہ اگر یہ نیگیٹیوٹی سے جو ہے وہ کئی سٹیپس گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے جس کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے آٹومیٹک, اس لیے کہ ان کو جو نیا آتا ہے عہدیدار, وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ پوری پکچر نہ نظر آ رہی ہو, تو وہ اپنے ان خیالات کی وجہ سے یا اس میسیجز کی وجہ سے جو ہے وہ غلط فیصلہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی سٹوری پریزنٹ کریں, بالکل کلیئرٹی رکھیں اس چیز کی. اور جب ہم سٹوری پریزنٹ کرتے ہیں تو جیسے یہ جو تاثر پایا جاتا ہے, فار ایگزامپل اگر میں ٹریکٹروں کی بات کروں کہ یہ ٹریکٹر بہت مہنگے ہو گئے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی ٹریکٹر بن رہے ہیں, میرا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ٹریکٹر سب سے سستا ہے. ایسا ہی بالکل, اگر آپ 50 ہارس پاور ٹریکٹر دنیا میں کہیں سے بھی اٹھائیں کمپیریزن کریں تو ڈیفینیٹلی بہت تو ڈالرز میں ہمارا ٹریکٹر جو ہے وہ سب سے سستا ہے. بالکل ایسے, مطلب انڈیا ہمارے جیسا ایک ملک ہے, وہاں سے جو ہے تقریباً 25-30% کم پرائس پہ ہمارا ٹریکٹر بکتا ہے اگر 50 ہارس پاور ٹریکٹر لیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوکلائزیشن کی, ہم نے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ کافی سارے پارٹس کو ہم ملک میں ان کی پروڈکشن یا ان کو اسٹارٹ کیا. تو وہ
اس کی وجہ سے تقریباً 90% سے زیادہ کے جو پارٹس ہیں وہ پاکستان میں ہی بن رہے ہیں. جی بالکل. تو اس کی وجہ سے ہم اپنی کاسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن having said that, مطلب ایک دنیا کا ہم حصہ ہیں, تو دنیا میں اگر اسٹیل پرائسز بڑھیں گی تو ہمیں بھی اس کا فرق آئے گا. تو وہ قیمت تو اس وجہ سے ہوتی ہے, تو وہ ڈی ویلیویشن کی وجہ سے لگتا ہے کہ جی بہت زیادہ وہ قیمت بڑھ گئی, جبکہ ایسا کچھ ہے نہیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر, دوسری اہم بات کہ ایک وقت ایسا آیا تھا, بلکہ میں کہوں گی تھوڑا برا وقت آیا تھا, کہ جب تالے لگ گئے تھے ملر ٹریکٹرز کو, فیکٹری کو, اور بہت کرائسس میں چلی گئی تھی. کچھ ٹیکسینیشنز کے معاملات بھی تھے, کوئی FBR کے ساتھ بھی تھے. تو خدا نہ خاصا آنے والے وقت میں کچھ ایسا خدشہ موجود ہے یا ریزالو ہو گئے ہیں پرابلم؟ FBR کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایک اتنی بڑی انڈسٹری جو کتنے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہی ہے, ٹیکس پے کر رہی ہے, اور پاکستان کی لوکل مینوفیکچرنگ میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے, اس کے ساتھ ان کا رویہ درست ہو جانا چاہیے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, یہ ہمارا جو ایک اسٹرگل ہے وہ چل رہی ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. ملک میں اس وقت پیسے کی کمی ہے, اور FBR جو ہے اس کو ایک ٹارگیٹ سے اچیو کرنے ہیں. تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ جو ہمارا ریفنڈ جو بنتا تھا وہ اس وقت بھی نہیں دیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں کافی مسائل آ گئے تھے. جی بالکل. اور آج بھی ہمارا 6 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے, جو ابھی تک ہمیں ریفنڈ نہیں ملا. اچھا, نہیں ملا. تو وہ اب تک یہ مسئلہ چل رہا ہے, اور اس کو ہم ہر فورم پہ اٹھا رہے ہیں, اور ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہر قسم کے طریقے سے یہ حاصل کیا جائے. تو یہ تو چل ہی رہا ہے, بلکہ آج کل یہ دیکھیں نا کہ اب اگر آپ بورو کرتے ہیں بینک سے تو تقریباً 22% یا تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, اور بورنگ ریٹ جو ہے وہ 23-24% ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی کمپنی چلانے کے لیے ہمیں بورنگ کرنی پڑی ہے, اس لیے کہ ہمارے 6 ارب روپے جو گورنمنٹ کے پاس پڑے ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کر پا رہے. تو ہمیں ایک تو بورنگ کر کے 25% تک جو ہے یا 22-23% جو ہے وہ انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیسے گورنمنٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. تو یہ نقصان تو ہمارا ہے, اور یہ مشکلات ہماری ہیں, لیکن ان کے باوجود ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو سمجھ آ رہا ہے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, ہمارا حق ہے, بنتا ہے, صرف یہ ہے کہ وہ ریفنڈ انہوں نے کرنا ہے, وہ ابھی تک کیا نہیں ہے. چلے اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے, اور جس طرح سے انڈسٹری ماشاءاللہ سے سروائیو کر رہی ہے اور زراعت میں جدید انقلاب لانے کے لیے ایفرٹس بھی کر رہی ہے, اور ایفرٹ میں دکھائی بھی دے رہی ہے. اب میں سر آتی ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ کی جانب, کیونکہ ایک بہت بڑا کردار پلے کیا ہے اس کے اندر ملر ٹریکٹرز نے. بہت سارے ممالک میں ہمارے جو ملک کی نمبر 1 انڈسٹری ہے اس کی مصنوعات جا رہی ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, ہم اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کو دیکھیں تو؟ دیکھیں, ایکسپورٹ ہماری ملک کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ آٹوموٹیو انڈسٹری کو اسپیشلی کہہ رہی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کریں. اور اس سال گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جو کمپنیاں ایکسپورٹ نہیں کر رہی, اس لیے کہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہر کمپنی کو ایکسپورٹ کرنا ہے, تو جو کمپنیز ایکسپورٹ نہیں کر رہی تھیں ان کی جو امپورٹ ہے اس کو روکنا شروع کر دیا. لیکن الحمدللہ ہماری امپورٹ پہ کوئی فرق نہیں آیا, اس لیے کہ ہم ایک واحد کمپنی ہیں پاکستان آٹوموٹیو کی جو کہ ایکسپورٹ کے ٹارگیٹس کو بآسانی ہم اچیو کر رہے ہیں, اور بلکہ اس سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہماری جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارا ٹریکٹر دنیا کا سب سے سستا یا سب سے کم قیمت ٹریکٹر ہے, بالکل ایسی. تو وہ ظاہر ہے اگر کم قیمت ٹریکٹر ہوگا تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ باقی دنیا میں ہمارے ڈیمانڈ ہوگی. تو اب ہمارا ٹریکٹر جو بن رہا ہے وہ میسی فرگسن کے نام سے بن رہا ہے, ان کا ٹریڈ مارک ہے. تو اس وجہ سے ہم اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں ہم اپنے ٹریکٹر بیچنا شروع کر دیں میسی فرگسن کی اجازت کے بغیر. اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری ایکسپورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ ہماری کوالٹی بھی ہے اور ہماری پرائس بھی اچھی ہے. ان پیرامیٹرز کو بھی آپ لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ میسی فرگسن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو ہم نے میسی فرگسن کے ساتھ بات چیت کی, اور اس کے بعد پھر ہم نے افریقہ کے کچھ ممالک میں ان کے ساتھ مل کے تو ہم نے ایکسپورٹ شروع کیا. اور اس میں مثال کے طور پہ انگولا میں ایک چند سال پہلے 2-3 سال پہلے ایک پلانٹ لگایا گیا جس میں ہم نے ان کو ٹریکٹرز بلڈ مطلب ناک ڈاؤن فارم میں دیے, اور وہاں پہ بکری ہوئی. اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ میں سے
وہاں پہ کے جو آس پاس کے ممالک ہیں وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتی ہے, نائجیریا وغیرہ جیسے. ہاں, پھر یہ بوٹسوانا یا یہ زامبیا اس طرح کے ممالک, تو اور بھی افریقہ کے ممالک میں جو ہے وہ کافی ہماری ٹریکٹر جو ہے وہ اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کو وہاں سے. جی بالکل. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جب سے جنگ ختم ہوئی ہے اور وہاں پہ جو زراعت نے کافی ترقی کرنا شروع کر دی ہے, تو وہاں پہ بھی ہمارے ٹریکٹر ہم نے بھیجنے شروع کر دیا. تو اب ہمارا فوکس اس وقت تو افغانستان پہ زیادہ ہے, اس لیے کہ وہاں پہ ٹریکٹر کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ آلٹرنیٹ ایران سے ٹریکٹر آتے ہیں یا انڈیا سے آتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹریکٹر کافی زیادہ پاپولر ہے, اور کوالٹی بھی اس کی اچھی ہے, پرائس بھی مناسب ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بک رہا ہے. تو ہماری کوشش, ہمارا ایک میجر ٹارگیٹ ہے, بلکہ سکندر صاحب کا ایک خواب ہے کہ ہم جو ہے وہ مطلب ایکسپورٹ کی میں بہت زیادہ ترقی پائیں, اور ہمیں ٹارگیٹس بھی کافی مشکل دیے گئے ہیں کہ آپ نے جی ایکسپورٹ کرنا ہے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر, ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت ساری مشکلات بھی پیش آتی ہیں. آپ نے تو پہلے ہی ذکر کر دیا کہ آپ کو بہت آسانیاں اس میں دیکھنے میں ملی ہیں. مشکلات سے مراد کے جیسے سرٹیفکیشن کا حصول اور کچھ اس کے اندر آتی جاتی حکومتیں بھی افیکٹ کرتی ہیں, تو اس میں تو نہیں کوئی مشکلات پیش آئیں کبھی ملر ٹریکٹرز کو؟ دیکھیں, مشکلات تو ظاہر ہے یہاں پہ خاص طور بالخصوص پاکستان میں تو جو ہے وہ کافی مشکلات آتی ہیں, کیونکہ آپ تو زر مبادلہ کما کے دے رہے ہیں نا, آپ کے لیے تو آسانیاں ہونی چاہیے تھی. لیکن وہ فار ایگزامپل جو ہم نے ابھی پچھلے سال جو ٹریکٹر بھیجے تھے, تو اس کے اندر جو اس کا ٹیکس ہم نے جو پے کیا تھا وہ اس کا ریفنڈ ہمیں ابھی تک نہیں ملا. تو اب جب بھی کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کی جاتی ہے تو اس کا ٹیکس جو لوکل ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ نے لوکلی اس کو استعمال نہیں کیا, وہ اس کو ایکسپورٹ کر دیا. تو ہماری جو کاسٹ, اور اس کی ٹیکس کی وجہ سے جو کاسٹ ہے جو دنیا میں جب ہم بیچتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی کافی فرق پڑتا ہے. تو اگر ہم ٹیکس ہم واپس کلیم کر سکیں تو ہم قیمت اپنی کم رکھ کے تو ہم زیادہ بیچ سکتے ہیں. تو اب ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو ایک ان کی اسکیم ہے جو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم ہے, اس میں ہم رجسٹر ہوئے. ہم واحد آٹوموٹیو کمپنی ہے جو کہ اس پہ رجسٹر ہو چکی ہے. تو یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے. تو اس کے بعد سے اب آئی ہوپ کہ ہمارا یہ جو مسئلہ ٹیکس والا ہے یہ حل ہو جائے گا. لیکن جو پچھلے جو ہم ایکسپورٹ کر چکے ہیں ان میں اب تک جو ہے ہمارے مسائل آ رہے ہیں ان کے ریفنڈ کی. اس کے علاوہ جو ٹیکس کے علاوہ دوسرے جو مسائل ہیں ایکسپورٹ میں, وہ یہ ہے کہ ہماری جو باقی دنیا کی جو ایمیشن, جو انجن کے ایمیشنز کے جو سٹینڈرڈز ہیں, جی بالکل, وہ ہم میٹ نہیں کر پا رہے. اس لیے ہم پوری دنیا میں صرف چند ممالک ہیں جہاں پہ ہم ٹریکٹر اپنا بھیج سکتے ہیں. تو جو افریقہ ہو گیا یا افغانستان یا اس طرح. ایک اور بھی تو انقلاب آیا تھا نا کہ گرین انجن بھی شروع کیا گیا تھا, تو اس کے اوپر بھی کوئی اچھا فیڈ بیک تھا کیا؟ ہم نے یہ ہماری R&D ٹیم نے یہ ڈیولپ کیا تھا چند سپلائرز کے ساتھ مل کے, اور اس میں ہمارا گرین انجن جو ہے وہ ہم نے بیسکلی ٹیئر 2 انجن جو کہ نیکسٹ لیول وہ جو تھا وہ ہم نے ٹارگیٹ کیا تھا اس کو, تو وہ ڈیولپ ہو گیا ہے. لیکن ابھی اس وقت پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ کچھ نہیں آئی, اور اگر ہم وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی ٹریکٹر کی, جو کہ کسان کی جو بائنگ پاور ہے اس کے اندر اس کا فرق پڑے گا. اس لیے ہم نے اس کو لوکلی ابھی انٹروڈیوس نہیں کیا, لیکن جیسے ہی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اچھا سر, ایک اور بڑی زبردست بات دیکھنے میں آئی ہے, میں چونکہ کسانوں کے لیے بھی میں کرتی رہی ہوں کافی عرصہ ٹی وی چینل پہ کام, تو ایک فیڈ بیک بڑا اچھا مجھے ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ملر ٹریکٹرز جب پرچیز کرتے ہیں نا تو ان کی اچھی بات یہ ہے کہ کوالٹی کنٹرول کے ساتھ ساتھ ہمیں وہاں سے آفٹر سیل سروسز بھی ملتی ہیں. آئی تھنک پوری ٹیم ہے ملر ٹریکٹر کے پاس جو جا کے فیلڈ میں کسان کو گائیڈ کرتی ہے کہ یہ آپ نے کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے, کیونکہ آج کروڑوں کی گاڑیاں ہیں سر. میں خود بھی میں نے گاڑی رکھی ہوئی ہے, لیکن اس طرح سے ہمیں جو ان کے سروس سینٹر ہیں جو کمپنی سیل کرتی ہے وہ اس طرح سے لک آفٹر نہیں کرتی, لیکن اسے کہیں بہت زیادہ کم قیمت کے اوپر ایک ٹریکٹر ہے ملر ٹریکٹر جو کسان کو دستیاب ہے, لیکن آفٹر سیل سروس کے فیڈ بیک اور اس کا دیکھ بھال کا نظام بہت اچھا ہے. تو اس کے اوپر مزید بھی کچھ کام ہونے جا رہا ہے. جی دیکھیں, کسٹمر
جو ہے ہمارا جو کسان ہے وہ ہمارا کسٹمر ہے. کسٹمر ہمیشہ صحیح بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی کمپنی چل رہی ہے, تو اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. ہم کسٹمر سروسز اور کسٹمر ریلیشنز کے اوپر ابھی کام کر رہے ہیں اور اس پہ مزید انشاءاللہ کام ہوگا. ابھی جو ہمارا جو نیٹ ورک ہے, مطلب ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ گاڑیاں جو ہوتی ہیں نا, ان کی جو ہوتا ہے جو یوز ہے وہ شہروں کے اندر ہے زیادہ تر, اور گاڑی والا جو ہے وہ اگر شہروں میں رہ نہیں بھی رہا, اگر دیہات میں رہ رہا ہے تو پھر بھی گاڑی جو ہے وہ شہر میں استعمال ہوتی ہے اور شہر کے اندر استعمال ہوتی ہے. اور وہاں پہ ڈیلر شپس کو بڑا آسان ہے ان کو یہ سہولتیں دینا گاڑیوں کو, کہ وہ ڈیلر شپس جو ہیں وہ جو چیدہ جو بڑے شہر ہیں اس کے اندر اگر ڈیلر شپ ہوگی تو وہ کسٹمر آسانی سے چل سکتا ہے. ٹریکٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹریکٹر جو ہے وہ دیہات میں استعمال ہوتے ہیں, اور دیہات کے اندر جو سروسز ہیں اگر ہم شہروں میں صرف سروسز دیں گے جو جہاں پہ ہماری ڈیلر شپس ہیں, تو وہ 50 کلومیٹر دور جو دیہات میں بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر اس کو لانا اور بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ورک شاپس کا ایک نیٹ ورک اس کو ڈیلرز کو کہا ہے کہ اپنا ڈیولپ کریں نیٹ ورک. تو ہر ڈیلر کے پاس دور جو دیہات میں یا چند ان جگہوں پہ ایک ڈیلرشپ کا ایک نیٹ ورک, ایک ورک شاپ کا نیٹ ورک ہے, اور ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کے میکینکس یہاں پہ بلاتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, ہم خود جا کے ان کو اسیس کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, اور ان نیٹ ورک اس ورک شاپ کے نیٹ ورک کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کے تھرو پھر یہ ہے کہ جو ہمارا جو کسان ہے اس کو اپنے گھر کے پاس ایک آتھرائزڈ ورک شاپ میسر ہوگی اور وہاں پہ جا کے وہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری سروس ٹیم ہے, پورے ملک میں ہمارے سروس کے نمائندے پھیلے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جہاں پہ ڈیلر شپ یا ورک شاپ سے کام وہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے انجینئر جا کے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو فکس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پارٹس کا ہمارا ہر ڈیلر شپ پہ پارٹس موجود ہیں, پارٹس کا ایک نیٹ ورک ہے, تو وہ پارٹس بھی ہم میسر ہوتے ہیں سارے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آفٹر سیل سروس جو ہے, اس لیے کہ آفٹر سیل سروس ہی اصل میں کی ہے سیلز بڑھانے کی. ایسے ہی. اور سر اب آخری کویشچن کی طرف آؤں گی, اور کویشچن بھی ایسا ہے کہ پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی کہ 60 سالہ تقریبات کا آغاز ہوا چاہتا ہے ملر ٹریکٹر کی, ڈائمنڈ جوبلی ہے, بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو. شکریہ. اور تھوڑا بتائیے گا کہ کس طرح سے سیلیبریشن کی طرف جا رہی ہیں, کیا کیا پلان کیے جا رہے ہیں اس کے لیے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 60 سال اس سال پورے ہو رہے ہیں. 60 سال مطلب بہت پاکستان کی, اگر آپ دیکھیں کہ 76-77 سال اس کو ہو گئے ہیں پاکستان کو, تو اس کے میں جو ہے وہ 60 سال بگ چنک. تو 60 سال کی سیلیبریشن ہم اس سال ہم کر رہے ہیں, اور اس میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ اپنے سارے ورکرز کو, اس لیے کہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہمارے ورکرز ہیں, ہماری مینجمنٹ ہے, ہمارے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارے وینڈرز ہیں, ہمارے ڈیلرز ہیں, یہ سب لوگ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو سب کے ساتھ مل کے ہم ایک قسم کی سیلیبریشن کر رہے ہیں. تو ہم نے ورکرز کے ساتھ ایک ایونٹ چھوٹا سا رکھا تھا کہ ہم نے ایک ہیومن لوگو بنایا تھا. جی بالکل, اور بڑا وائرل ہوا ہے, دیکھا تھا, وہ انٹرنیٹ پہ وائرل بھی ہوا تھا. تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ ہماری ٹیم ہے. تو یہ ہمارے سارے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے, اور سب نے مل کے وہ ایک ایکٹیویٹی کی جس سے ہمارا لوگو بنا. اس کے بعد پھر کافی سارے یہ ہیں, 60ویں سالگرہ پہ ہم کچھ ماڈل بھی لانچ کریں. اچھا, ماشاءاللہ سے یہ گڈ نیوز ہے میرے پاس کے لیے. تو وہ ہمارے جو 260 اور 385 کا جو ویریئنٹ ہے اس کے اندر کچھ ہم نے امپروومنٹس کر کے, تو وہ ہم ان کو ڈیلکس ماڈل کے نام سے ہم لانچ کر رہے ہیں. تو وہ انشاءاللہ اگلے مہینے ہم لانچ کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ویسے جو سپورٹنگ وہ ہے, بلکہ آج ہمارا ایک کرکٹ میچ ہے جو اس کی انوگریشن ہونے جا رہی کرکٹ ٹورنامنٹ کی, جو ہمارے انٹرنل ہوگا. تو اس طرح کی اور بھی ہم چیزیں کر رہے ہیں جو کہ. اچھا سر, آپ نے ذکر کر دیا کرکٹ میچ کا, تو مجھے یاد آ گیا یہاں سے کہ گیمز کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے ملر ٹریکٹرز, چاہے گولف ہو, گرلز باکسنگ کا کمپٹیشن ہو, ٹینس کا ہو, یا آج کرکٹ کا بھی ہو رہا ہے. یہ سر بڑی پازیٹیو چیز ہے, جو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ یا جو بچے خدا نہ خاصہ غیر وہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے,
ان کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو ہی ایک چیز ایک راستہ نکال دیا ملر ٹریکٹرز نے کہ گیمز کو بھی اسپانسر کرتے ہیں اور آن کرتے ہیں اور بڑے اچھے لیول کے اوپر جا کے کرتے ہیں. اس کا خیال کیسے آیا؟ یہ ایک لیگیسی ہماری ایک قسم کی اب بن چکی ہے. یہ کافی عرصے سے ہم کرتے آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس میں سکندر صاحب کا رول جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ انہوں نے اس چیز کو فوکس میں لا کر تو وہ اس پہ انویسٹمنٹ شروع کی اور اسپانسر کرنا شروع کیا. ظاہر ہے ہمارے پاس کافی سارے کمپنیز اور کافی لوگ آتے ہیں اسپانسرشپ لینے کے لیے, تو ہم نے اس قسم کے جو ایونٹس تھے, جو سپورٹنگ ایونٹس تھے, ان پہ فوکس کرنا شروع کیا اور ان کو اسپانسرشپ. اور ملر ٹریکٹر اور سکندر مصطفیٰ صاحب کھلے دل سے اسپانسر کرتے ہیں ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ اس میں پھولوں میں ہمارا جو ہے وہ ہے کہ گل داؤدی کی نمائش ہوتی ہے, اور ہمارا ہمیشہ یہ ریکارڈ ہے کہ میرا خیال ہے پچھلے کئی سالوں سے ہم جیتتے آ رہے ہیں ہمیشہ. اعزاز ہے جناب ملر ٹریکٹر کا کہ پورا شہر پھولوں سے سجا دیتے ہیں ماشاءاللہ سے, بڑا زبردست ہے. اچھا سر, آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور بڑی قیمتی اور بڑی زبردست گفتگو آپ نے کی ہے. یقیناً ہمارے ناظرین کو پسند آئی ہوگی, تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا شو کیسا لگا, اور فیڈ بیک کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ انتظار رہتا ہے آپ لوگوں کا کہ اپنا فیڈ بیک دیں, اور یہ ضرور بتائیں کہ آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا. ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے, اور اپنے فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے ہمیں سجیشنز بھی دینی ہے کہ کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے اپنے اس پوڈ کاسٹ کو. اور آج کے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بھی آپ کا فیڈ بیک انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زبیدہ انور خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.